عزمِ عشق شاہ سر مستم، بندائے مرتضائے علی ہستم، من بغیر از علی ندانستم، علی ولی اللہ از ازل گفتم۔ شاہ حسین حضرت سخی لال شہباز قلندر۔ حضرت سخی شہباز قلندر کا سن ولادت 538 ہجری اور جائے ولادت ایران کا شہر مرند یا مروند ہے۔ آپ خاندان سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید ابراہیم کبیر الدین تھا، جو ابراہیم مجاب یا ابراہیم جوابی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ وہ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے۔ بوقت ولادت حضرت لال شہباز قلندر کا رنگ بہت سرخ تھا، جس وجہ سے والدین نے آپ کا نام حسین رکھ دیا، کیونکہ سرخ رنگ پاک امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ لیکن اس خدشہ کے پیش نظر کہ کوئی آپ کو خدا نخواستہ نقصان پہنچائے، نام بدل کر عثمان رکھ دیا، کیونکہ اس وقت کی حکومت اور بیشتر لوگ دشمن سادات تھے۔ آپ کے والد ماجد بھی ایک عابد اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ کی والدہ مائدہ بھی ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ انہوں نے بہت محبت شفقت سے آپ کی پرورش کی۔ یہ روایت مشہور ہے کہ آپ کے والد بزرگوار شروع سے ہی درویشانہ طبع رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی شادی نہ کروانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، تاکہ وہ یکسوئی سے خدا کی عبادت کر سکیں۔ لیکن قلندر کی ولادت ان کی نسل میں ہونا لوح تقدیر پر لکھا جا چکا تھا، اس لیے قلندر کی روح مبارک دنیا میں آنے کے لیے بے چین تھی۔ ایک روز جب ابراہیم کبیر الدین کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں مصرف دعا تھے، تو آواز آئی کہ بابا جان، میں دنیا میں آنے کے لیے بے قرار ہوں۔ ادھر آپ کو بارگاہ امامت سے بھی حکم ملا کہ آپ نکاح کر لیجئے۔ چنانچہ آپ کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا اور وطن پہنچ کر بمطابق شریعت عقد کر لیا۔ یہ روایت بھی سینہ بسینہ فقرا میں چلی آئی ہے، اور کتاب الشہباز میں بھی درج ہے کہ جب سرور کائنات معراج کے لیے تشریف لے گئے اور آسمانوں کی سیر کرتے کرتے جب 7ویں آسمان پر پہنچے، تو وہاں باز کی شکل میں ایک پرندہ کیف و مستی کے عالم میں محو پرواز دیکھا۔ سرکار نے خالق باری سے اس پرندہ کے بارے میں سوال کیا تو آواز آئی کہ یہ ایک مست ولی کی روح ہے
جو ہماری طلب میں یہاں اڑ رہی ہے۔ یہ پرندہ جب ظاہری شکل میں زمین پر ظاہر ہوگا تو دین اسلام کا نور ہر طرف پھیلا دے گا۔ جناب سرور کائنات یہ فرمان سن کر بہت خوش ہوئے اور انہیں یہ پرندہ بہت پسند آیا۔ خالق نے اپنے محبوب کو یہ پرندہ بطور تحفہ عنایت فرما دیا۔ آپ یہ تحفہ پا کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ واپسی پر آپ اسے اپنے ساتھ زمین پر لے آئے اور اپنے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت سخی شہباز قلندر مادری ولی اور بہت حسین و جمیل تھے۔ آپ کی ولادت پر والدین اور اقربا نے بہت خوشی منائی اور فقراء و مساکین میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ لوگ کئی روز تک مبارکباد پیش کرنے آتے رہے۔ آپ خاندان سادات سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا شجرہ نسب 18 واسطوں سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: شاہ حسین سخی شہباز قلندر بن سید ابراہیم کبیر الدین بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید عبد المجید بن سید غالب الدین بن سید محمد منصور بن سید اسماعیل ثانی بن سید محمد عریضی بن سید اسماعیل اکبر بن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بعض کتابوں میں معمولی فرق سے شجرہ نسب تحریر کیا گیا ہے۔ جو مادری ولی ہوں اور ان کے والدین بھی اولیاء اللہ میں سے ہوں، انہیں ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے۔ تاہم رسم زمانہ کے مطابق وہ مکتب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سخی شہباز قلندر کو 5 سال کی عمر میں مکتب میں بٹھا دیا گیا، جہاں آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور دیگر ظاہری علوم میں بھی دسترس حاصل کر لی۔ آپ شروع سے ہی دوسرے بچوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور زیادہ تر خاموش رہتے، لیکن جب گفتگو کرتے تو نہایت عاقلانہ انداز میں باتیں کرتے۔ آپ کی گفتگو سن کر سب متوجہ ہو جاتے اور بڑے بڑے دانشمند حیرت زدہ نظر سے آپ کو دیکھتے۔ آپ کائنات کے اسرار و رموز نہایت بلیغ انداز میں بیان فرماتے۔ اہل نظر پہچان گئے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے گا۔ ایک روز جانے آپ کو کیا خیال آیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کی کتابیں پکڑ کر پانی میں پھینکنے لگے۔ وہ سب آپ کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے،
ہماری کتابیں واپس کریں۔ آپ مسکرائے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی میں ہاتھ ڈالا، کتابیں باہر نکالی تو وہ پہلے کی طرح بالکل خشک تھی۔ یہ دیکھ کر طالب علم حیران رہ گئے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ حضرت سخی شباز قلندر بہت حسین و جمیل تھے۔ آپ بچپن میں سرخ لباس زیب تن فرما کر جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو دیکھنے والے رک جاتے اور ہر کوئی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو آپ اکثر یاد الہی میں مست ہو کر محو رقص ہو جاتے۔ آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ شہر کے ڈھولی کو ساتھ لے کر روزانہ شہر سے باہر جنگل میں چلے جاتے اور اسے ڈھول بجانے کا حکم صادر فرماتے۔ جب ڈھول بجتا تو آپ عشق الہی میں سرشار ہو کر دھمال ڈالنے لگتے۔ کچھ دیر بعد آپ یا علی کا نعرہ لگاتے اور زمین میں غائب ہو جاتے۔ ڈھولی کو وہاں سے ایک لال ملتا اور وہ خوشی خوشی شہر کو واپس چلا آتا۔ کچھ عرصہ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز کسی نے آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم کبیر الدین کو بتایا کہ آپ کا بیٹا ان دنوں فلاں ڈھول بجانے والے کے ساتھ اکثر دیکھا گیا ہے اور وہ دونوں مل کر روزانہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خدا جانے وہاں کیا باتیں کرتے ہیں۔ مہربان باپ کو فکر لاحق ہوئی۔ اگلے روز جب ان کا بیٹا ڈھول والے کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا تو آپ بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے ایک جگہ چھپ کر سارا منظر دیکھنا شروع کر دیا۔ ڈھولی ڈھول بجانے لگا اور حضرت سخی شباز قلندر مستانہ وار دھمال ڈالنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ یا علی کا نعرہ لگا کر زمین میں غائب ہو گئے تو حضرت کبیر الدین فکر مند ہوئے۔ بیقراری کے عالم میں ڈھولی کے پاس آئے اور پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، وہ روزانہ ایسا ہی کرتا ہے۔ آپ شہر تشریف لے جائیں، وہ آپ کو وہیں مل جائے گا۔ فکر مند باپ جب شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور وہ بچوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ باپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سخی شباز قلندر نے زندگی بھر فکر و فاقہ اور ریاضت و مجادلہ کو شعار بنائے رکھا۔ مروند شہر سے کچھ دور مشت مقدس میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک سے جہاں آپ روزانہ دشوار گزار راستوں سے گزر کر حاضری دینے جایا کرتے تھے، دور جوانی میں آپ کے دل میں خانہ خدا، روضہ رسول اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کی خواہش نے زور پکڑا تو آپ اس مقصد کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے مکہ، پھر مدینہ، پھر عراق کے شہر نجف میں حضرت علی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، جہاں سے آپ کو حکم ملا کہ کربلائے معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے روضے پر چلے جاؤ، وہاں تمہارا باپ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب آپ
کربلا معلیٰ میں حاضری دینے کے لیے پہنچے تو آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کبیر الدین وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے چند امانتیں اپنے لخت جگر کو دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، تم یہ امانتیں لے کر ہندوستان چلے جانا اور شہر کولہاپور میں میرے طالب شاہ جمال مجرد کے حوالے کر کے اس کے طالب ہو جانا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کبیر الدین واصلے بحق ہو گئے۔ حضرت شہباز قلندر نے اپنے والد گرامی قدر کو کربلا میں ہی دفن کیا اور وہیں پر مزار شریف بنوانے کے بعد حسب ارشاد ہندوستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کی آمد سے قبل سیون شریف نہ تھا، یہ شہر کفر کا گڑھ تھا۔ ایک ہندو چوپٹ راجہ یہاں پر حکمران تھا جو بہت ظالم اور متکبر انسان تھا۔ بت پرستی، شراب نوشی اور دیگر برائیاں عام تھیں۔ جب حضرت سخی لال شہباز قلندر نے سیون کا قصد فرمایا تو آپ کی آمد سے قبل آپ کے ایک طالب حضرت سائیں بودلہ بہار وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے راجہ کے محل کے پاس ڈیرا جمایا اور اپنی ریش مبارک سے زمین صاف کر کر کہتے کہ میرا مرشد لال آ رہا ہے۔ اتفاق سے اسی طرف محل کی ایک کھڑکی کھلی رہتی تھی جس میں راجہ کی بیٹی بناؤ سنگار کر کے بیٹھا کرتی۔ بہت جلد شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک فقیر راجہ کی بیٹی پر فریفتہ ہو گیا ہے۔ یہ بات راجہ تک جا پہنچی تو اس نے بہت برا محسوس کیا اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس فقیر کو دربار میں بلایا اور پھر پکڑ کر قصائی کے پاس لے گیا اور اسے حکم دیا کہ اسے ذبح کرو۔ ظالم قصائی نے بکرے کی طرح فقیر کو ذبح کیا اور پھر بوٹیاں بنا کر گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگوں نے گھروں میں لے جا کر گوشت پکانا شروع کر دیا۔ اسی دوران مرشد عالم حضرت سخی لال شہباز قلندر نے سیون کی دھرتی پر قدم مبارک رکھے۔ حضرت سخی شہباز قلندر سیون شریف پہنچ کر جس جگہ کو اپنا مسکن قرار دیا وہاں قریبی فاحشہ عورتوں کا بسیرا تھا اور یہ جگہ بدکاری کا مرکز تھی۔ اللہ کی قدرت اور ولی کامل کی تشریف آوری کا یہ اثر ہوا کہ جو لوگ رات کو بدکاری کی نیت سے یہاں آئے ان کی امید بار نہ آئی اور وہ حیران و پریشان واپس چلے گئے۔ فاحشہ عورتیں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ انہوں نے جب ایک درویش کو اپنے علاقے میں دیکھا تو سمجھ گئی یہ اسی کی کرامت ہے۔ دن چڑھتے ہی یہ کرامت شہر بھر میں مشہور ہو گئی۔ وہ عورتیں مل کر ولی کامل کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ آپ کے آنے سے ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے، اگر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں تو ہماری پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم نے یہاں پر خود نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ڈیرا جمایا، اب کسی میں طاقت نہیں کہ وہ ہمیں یہاں سے اٹھائے۔ عورتیں یہ باتیں سن کر واپس چلی گئی، لیکن
پھر راجا کے دربار میں جا پہنچی اور درخواست کی کہ فقیر کو یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے نجومیوں کو دربار میں طلب کر لیا، جنہوں نے حساب لگا کر بتایا، اے راجا، تو اس فقیر سے بچ کر رہنا، کیونکہ تیری قسمت میں اس کے ہاتھوں موت لکھی ہے۔ جس درویش کو قتل کر کے تو نے گوشت تقسیم کروا دیا ہے، یہ اس کا مرشد معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، تجھے ایک تدبیر بتاتے ہیں جس سے شاید تو موت سے بچ جائے۔ قتل ہونے والے درویش کا سارا گوشت ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک دیگ میں ڈال، ساتھ ایک قیمتی گھوڑا اور ریشمی کپڑے رکھ کر فقیر کی خدمت میں کسی وزیر کے ہاتھ بھیج دے، اور ساتھ یہ درخواست بھی کر کہ آپ یہاں سے اٹھ کر کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ راجا نے ایسا ہی کیا۔ سارا گوشت جمع کروا کے ایک دیگ میں ڈالا، ایک اعلیٰ نسل قیمتی اور عمدہ ریشمی کپڑے میں ایک وزیر کے ہاتھ مرشد عالم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب آپ کے پاس وہ پہنچا تو حضرت کو جلال آ گیا۔ آپ نے کپڑے وغیرہ پکڑ کر آگ میں ڈال دیے اور فرمایا، ظالموں کا نذرانہ قبول نہیں ہوتا۔ وزیر تھر تھر کانپنے لگا اور قدموں میں گر پڑا۔ حضرت نے فرمایا، فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور راجا سے کہو کہ خود حاضر ہو۔ وزیر نے جا کر راجا کو سارا حال کہہ سنایا۔ اب راجا خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ تو نے ہمارے درویش کو بے جرم و خطا قتل کروا دیا۔ اس نے عرض کی کہ رسوائی سے بچنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ مرشد عالم نے فرمایا، تو نے تحقیق کے بغیر ہمارے درویش کو قتل کروا کے بہت برا کیا۔ اب یہ جرم صرف اس طرح معاف ہو سکتا ہے کہ تو شرک چھوڑ دے اور کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو جا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے سائیں بودلہ کو 3 بار آواز دی تو وہ درویش مرشد مرشد کہتا ہوا دیگ سے باہر آ گیا۔ اس طرح اس نے مرشد کی محبت میں فنا فی شیخ ہو کر بلند مرتبہ حاصل کیا۔ راجہ آپ کی کرامات دیکھنے کے باوجود دنیا دار اور کافر ہی رہا۔ ایک روز اسے ایک عجیب شرارت سوجی۔ اس نے ایک بلی ذبح کروائی اور اس کا گوشت پکوا کر آپ کے پاس بھیجا۔ جب سالن والا برتن آپ کے پاس پہنچا تو اس میں سے میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سن کر سخی شباز قلندر کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا، یہ کافر ابھی تک ایمان نہیں لایا۔ یہ کہہ کر آپ نے سالن والا برتن پکڑ کر چوں ہی الٹایا تو ساتھ ہی راجہ کا قلعہ اور محل الٹ گئے اور وہ اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ دفن ہو گیا۔ شریعت کے اعتبار سے آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آل رسول سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ آپ کا شجرہ طریقت حضرت سخی شباز قلندر، حضرت سید جمال شاہ مجرد، حضرت سید ابراہیم کبیر الدین، حضرت سید شاہ سرخ بیابانی، حضرت سید عاقل شہید، حضرت سید جعفر، حضرت سید سوگت جیلانی، حضرت سید شاہ سرخ علی، حضرت سید قاضی شیر کلاں، حضرت سید شاہ روشن علی درویش، حضرت سید اصغر علی، حضرت سید کالو، حضرت سید شاہ کالو قلندر، حضرت سلیمان فارسی سے ہوتا ہوا
حضرت علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کا وصال مبارک آسمان ولایت کا یہ روشن آفتاب ایک عالم کو منور کرنے کے بعد آخرکار 15 شعبان 650 ہجری کو نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے وصیت کر رکھی تھی کہ مجھے غسل دیتے وقت میرا لنگوٹ نہ اتارا جائے، لیکن ملا نے غسل دیتے وقت لنگوٹ اتارا تو نیچے ایک اور لنگوٹ بندھا ہوا تھا۔ اس نے وہ بھی اتارا تو نیچے پھر ایک اور لنگوٹ بندھا ہوا تھا۔ اس طرح اس نے 69 لنگوٹ اتارے تو نیچے ایک لوہے کا لنگوٹ نظر آیا۔ اس نے اسے کاٹنے کے لیے لوہار کو بلانا چاہا تو مرشد عالم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ملا بھاگ کھڑا ہوا، آپ پھر لیٹ گئے اور روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ اب شیخ عالی نے آپ کو غسل دیا اور سید علی سرمست نے تکفین و تدفین کی۔ پہلی مرتبہ سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں سیوستان کے گورنر ملک اختیار الدین عرف رکن الدین نے 757 ہجری میں آپ کا مزار مبارک تعمیر کروایا۔ اس کے بعد ترخان خاندان کے مرزا جانی بیگ نے 993 ہجری میں اس کی تصحیح و مرمت کا کام کیا۔ بعد ازاں کئی مرتبہ مختلف حکمرانوں کو یہ سعادت حاصل رہی۔ فارسی اور اردو کے علاوہ سندھی اور پنجابی میں بھی بہت سے شعراء نے آپ کے مناقب تحریر کیے ہیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف پٹھائی اور حضرت سچل سرمست جیسے صوفیاء نے سندھی زبان میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال 15 شعبان سے 20 شعبان تک سیون شریف میں آپ کے مزار مبارک پر بڑی دھوم و دھام سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہو کر اپنی دلی مرادوں سے جھولیاں بھرتے ہیں۔ آپ کے ملنگ اور عقیدت مند جذب و مستی میں ڈوب کر دمال ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے کونے کونے سے شائقین سیون شریف میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور دعائیں اور التجائیں دربار کلندر میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ تحصیل گجر خان سے تعلق رکھنے والے مختلف شعبہ زندگی کے افراد کے جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس مٹی اس دھرتی ماں کے نام کر دی، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری کتاب گجر خان رنگ کا ضرور مطالعہ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازماً میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔